تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا۔ تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا۔ آج میں اپنے گاؤں کی چمکتی ہوئی صبح کا نظارہ کرتے ہوئے جس ہستی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اس عظیم ہستی کی چمک بھی سورج جیسی تھی، جس نے اہل علاقہ کو علم و شعور کی روشنی سے منور کر دیا۔ ویسے تو روزانہ کی جاگنگ اور واک مجھے ہمیشہ چاقو چوبند رکھتی ہے، مگر آج پرجوش ہونے کی وجہ بہت خاص ہے۔ آج میری منزل بھوپال والا ہے۔ آج مجھے ایک ایسے گاؤں جانا ہے، ایک ایسی دہلیز پر جانا ہے جہاں پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوغات ملا کرتی ہے۔ آج کی تاریخ میں اس گاؤں کی وجہ شہرت عظیم صوفی بزرگ حضرت حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ روزانہ گھر سے نکلتے وقت ماں کی دعائیں اور پیار اپنے گرد کھینچا ہوا وہ آہنی حصار ہے جو ہر مشکل اور ناگہانی کو روک دیتا ہے۔ میں اس حصار کا اہتمام کرنا کبھی نہیں بھولتا۔ بھوپال والا یوں تو ایک قدیم قصبہ ہے جس کی تاریخ کئی سو برس پرانی ہے۔ اس تاریخی قصبے میں سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی یہاں کے تاریخی آثار اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ بھوپال والا کے قریبی گاؤں میں کڑیالہ، ورسال کے، آدم کے چیمہ، سہجوں کے، بدو کے، پرانے کے، وریوں کے، کھوکھے والی اور بیدر سمیت کئی دوسرے دیہات بھی شامل ہیں۔ سمڑیال یہاں سے 7 کلومیٹر، سیالکوٹ 15 کلومیٹر اور ڈسکا 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اس ویڈیو کا پارٹ 2 بھی آئے گا، جس میں حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے جناب حافظ محمد اعظم صابر صاحب سے ہم خصوصی گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھوپال والا کے ان بزرگوں کی دلچسپ باتیں اور معلومات بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے جو کسی نہ کسی حوالے سے حضرت حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ علیہ کے قریب رہے اور کئی واقعات کے عینی شاہد ہیں۔ ناظرین، اس قدیم مزار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مزار حضرت سید میر محمد ظریف رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اوچ شریف کے عظیم روحانی بزرگ سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں۔ بھوپال والا سے کون واقف نہیں؟ یہی تو وہ سرزمین ہے جس میں ایک درویش صفت ولی نے، ایک سچے عاشق رسول نے لوگوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جام بھر بھر کر پلائے۔ الحاج حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ علیہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ضلع سیالکوٹ ہی کیا، پاکستان بھر کے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے محبت نہیں، عشق کرتے ہیں، اور یہ محبت ایک طرفہ نہیں، دو طرفہ تھی۔ قبلہ حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ علیہ بھی لوگوں سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ انسانیت کی فلاح کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بے لوث خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں گزار دی۔ حضرت حافظ صابر علی صابر ایک سچے صوفی، اللہ کے برگزیدہ ولی اور ایک بلند پایہ عالم دین تو تھے ہی، آپ دنیاوی تعلیم میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ اپنے خطابات اور گفتگو میں لفظوں کا انتخاب اتنی خوبصورتی سے فرماتے گویا موتیوں کی مالا پیرو رہے ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ متبسم چہرے کے ساتھ جب گفتگو فرماتے تو آپ کے ہونٹوں سے الفاظ نہیں، پھول برستے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انداز خطابت بڑا ہی دلکش اور مسحور کر دینے والا تھا۔ میں نے اپنے لڑکپن میں قبلہ حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ علیہ کو
صبح و شام دین اور انسانیت کی فلاح کے لیے متحرک پایا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے گاؤں کوٹ گھمت سمیت سیالکوٹ کے کسی بھی گاؤں میں کوئی انتقال کر جاتا تو لوگ جنازے کے لیے فوراً آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ کسی جنازے میں حافظ صابر علی صابر رحمت اللہ علیہ کی تشریف آوری کو لوگ میت اور اپنی خوش قسمتی تصور کرتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کہیں آنے کی نہ کسی سے کوئی فیس وصول کرتے اور نہ کہیں کھانا کھاتے۔ اپنے خطاب میں لوگوں کو آخرت کی تیاری کا درس دیتے، مرحومین کے لیے رو رو کر مغفرت کی دعائیں فرماتے، لواحقین کے سر پر دست شفقت رکھتے اور اگلا جنازہ پڑھانے کے لیے نکل جاتے۔ مسلسل سفر اور خطاب کے باعث آپ کا گلا اکثر بیٹھا رہتا، مگر آپ اپنے در پر آنے والے کسی سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ لفظ انکار آپ کی ڈکشنری میں تھا ہی نہیں۔ حضرت حافظ صابر علی صابر رحمت اللہ علیہ اپنے عہد کی ایک ایسی نابغائے روزگار ہستی تھے جنہوں نے ساری زندگی دین کی خدمت کے عوض ایک پیسہ بھی نہیں لیا۔ آپ کا یہی وصف آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ آپ کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ آپ جہاں جاتے ہر کوئی آپ سے مصافحہ کرنے کے لیے بے تاب دکھائی دیتا۔ ہزاروں کا مجمع آپ کی زیارت کرنے کے لیے اکٹھا ہو جاتا۔ حضرت صابر علی صابر رحمت اللہ علیہ کے بے شمار اوصاف میں سے ایک نمایاں وصف آپ کی عجز و انکساری اور سادگی تھا۔ آپ میں عاجزی اور سادگی بے انتہا تھی۔ حافظ صابر علی صابر رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہندوستان کے ضلع گرداسپور کی تحصیل بٹالہ کے گاؤں کلا نور میں 11 ستمبر 1946 کے دن منشی محمد حسین کے ہاں ہوئی۔ ابھی آپ اپنی عمر کا 1 سال بھی مکمل نہیں کر پائے تھے کہ پاکستان کی خاطر آپ کے خاندان کو ہجرت کرنا پڑی۔ آپ کے والدین نے بھوپال والا کو اپنا مسکن بنایا۔ ابھی صرف 5 برس کی عمر کو پہنچے کہ آپ کی والدہ ماجدہ حلیمہ بی بی انتقال کر گئیں۔ حافظ صابر علی صابر رحمت اللہ علیہ نے مقامی پرائمری اسکول سے 5ویں جماعت پاس کرنے کے بعد ثانوی تعلیم کے حصول کے لیے جناح اسلامیہ ہائی اسکول بھوپال والا میں داخلہ لے لیا۔ اسکول کی ادبی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کر دیا، جبکہ اسی دوران تحریک پاکستان کے ممتاز رہنما و عالم دین پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی طرف سے قائم کی جانے والی انجمن خدام رسول علی پور سیدہ کی طرف سے قاری محمد صادق نقشبندی علی پوری نے 1958 میں محلہ ذیلداراں کی مسجد غوثیہ میں حفظ القرآن کا آغاز کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے دین سے محبت اور لگاؤ پیدا کرنے اور علم کی پیاس بجھانے کی خاطر اس کلاس میں بھی داخلہ لے لیا۔ یوں آپ نے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرنا شروع کر دی۔ 1962 میں اپنے استاد قاری محمد صادق نقشبندی رحمت اللہ علیہ کی عملی زندگی اور صحبت کی وجہ سے آپ کے مرشد خانہ پر آپ نے باقاعدہ پیر سید علی حسین نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے دستے حق پرست پر بیعت کی اور سلسلہ نقشبندیہ کا فیض حاصل کیا۔ 1962 میں میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے فوراً بعد جناح اسلامیہ ہائی اسکول میں بطور استاد عملی زندگی کا آغاز کیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس اسکول کو دسمبر 1915 میں قائم کیا گیا۔ ابتدا میں اس کا نام اینگلو سنسکرت اسکول تھا، پھر اس کا نام آریہ سماج اسکول رکھا گیا۔ پاکستان بننے کے بعد اس کے نام تبدیل ہوتے رہے۔ جناح اسلامیہ ہائی اسکول اور ڈی سی ہائی اسکول بھی اس کا نام رہا۔ 1972 میں جب تعلیمی ادارے سرکاری تحویل میں لیے گئے تو اس کا نام گورنمنٹ ہائی اسکول بھوپال والا رکھ دیا گیا۔ یہی وہ اسکول ہے جہاں پر حافظ صابر علی صابر رحمت اللہ علیہ کی یادیں بکھری پڑی ہیں۔ اس اسکول کے در و دیوار آپ رحمت اللہ علیہ کی آوازوں کو جذب کیے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ طالب علم جنہوں نے اس اسکول میں قبلہ پروفیسر حافظ صابر علی صابر رحمت اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کی۔
جنہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کیا، جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ میں سے کوئی پروفیسر حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد رہا ہے تو وہ کومنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائے۔ ایک طرف آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسکول میں طلباء کو دنیاوی زیور تعلیم سے آراستہ کرنا شروع کیا، تو دوسری جانب دینی تعلیم کے فروغ کا بیڑا بھی اٹھا لیا اور اپنے استاد محترم کا اس حوالے سے بھرپور ساتھ دینا شروع کر دیا۔ 1963 میں جب استاد محترم قاری محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد حاجی میاں محمد عبداللہ موجودہ مرکزی جامع مسجد فردوس کو ایک کچے کمرے سے 2 منزلہ تعمیر کرنے کے منصوبے کا آغاز کیا، تو آپ نے ان کا دل و جان سے ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ شب و روز کی محنت شاقہ سے مسجد کی تعمیر کی ذمہ داری نبھانے کے ساتھ ساتھ حفظ القرآن، ترجمۃ القرآن پر بھی منفرد خدمات پیش کیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قائدانہ صلاحیتوں، علمی قابلیت اور قومی و ملی جذبے کو دیکھتے ہوئے 1967 میں آپ کے استاد محترم قاری محمد صادق نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ بھوپال والا کے تمام امور آپ کے سپرد کر کے خود لاہور تشریف لے گئے۔ حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ علیہ نے خدمت اسلام اور خدمت انسانیت کے لیے باقاعدہ انجمن فلاح انسانیت کی بنیاد رکھی اور اس کے زیر انتظام مدرسہ فاروقیہ تعلیم القرآن قائم کیا۔ آپ نے اس ادارے کو حقیقی معنوں میں دینی، مذہبی، اسلامی تعلیمات اور قومی خدمت کا ایک ایسا مرکز بنا دیا جس کا ہر جگہ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آپ نے عملی طور پر حقوق اللہ اور حقوق العباد ایک ساتھ ادا کر کے نفسا نفسی کے موجودہ دور میں یہ بات ثابت کر دی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کام آئے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو کر اس کے دکھوں کا مداوع کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ تمام عبادات کا مقصد ایک طرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان اور اس کی شکر گزاری ہے، تو دوسری طرف انسانیت کی خدمت ہے۔ جس کسی نے بھی اس طریقہ پر عمل کیا وہ اللہ تبارک و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے فیض یاب ہوا اور اس کا نام ہمیشہ اونچا ہی رہا۔ قبلہ حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ علیہ کا شمار انہی عظیم ہستیوں میں ہوتا ہے۔ آپ نے ابتدا سے دم آخر تک مسجد و مدرسہ اور قائم کردہ اداروں اور عام انسانوں کی بے لوث خدمت کی۔ آپ نے عرصہ 40 سال تک مدرسہ فاروقیہ تعلیم القرآن میں ہزاروں کی تعداد میں حفاظ کے سینے قرآن پاک کی تعلیم سے منور فرمائے۔ آپ کے زیر سایہ رہنے والے حفاظ کرام اور شاگرد ڈاکٹر، بیوروکریٹس، فوجی افسران اور مذہبی اسکالر بن کر زندگی کے مختلف شعبوں میں ملک و قوم کا نام روشن کر رہے ہیں۔ آپ نے حفاظ کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دلوائی تاکہ وہ زندگی کے ہر شعبہ میں کامیاب ہو سکیں۔ آپ استاد ہونے کے ناطے بچوں کی نفسیات کو مد نظر رکھ کر بڑے ہی شفیق انداز میں انہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ فرماتے اور ساتھ ساتھ کھیلوں کی طرف بھی راغب کرتے، اور آپ جناح اسلامیہ ہائی اسکول میں ٹیچر ہونے کے ناطے فٹ بال ٹیم اور بزم ادب کے انچارج رہے۔ آپ کی قیادت میں فٹ بال کی ٹیم ڈویژن بھر میں اول پوزیشن پاتی رہی، وصال کے وقت تک پرکشش رقم بطور پینشن وصول پا رہے تھے، لیکن مرکزی جامعہ مسجد فردوس میں بطور خطیب و امام اور سرپرست اعلیٰ مذہبی اداروں کی نصف صدی سے زیادہ دینی خدمات شب و روز سر انجام دینے کے باوجود مسجد و مدرسے سے کوئی تنخواہ یا معاوضہ وصول نہیں کیا۔ انسانیت کی خدمت کرنے والے لاکھوں لوگوں کی خدمت، سینکڑوں یتیموں کی پرورش، ہزاروں حفاظ کرام کے سینوں کو قرآن مجید کے نور سے منور کرنے والے عظیم روحانی پیشوا نے 3 اپریل 2016 بروز اتوار بامطابق 26 جمادی الثانی 1437 ہجری کو بوقت 4 بجے سپہر مرکزی جامعہ مسجد فردوس میں باکمال انداز میں جان آفرین کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
آپ کی رحلت کا سن کر اس پورے خطے میں پھیلے ہوئے آپ کے چاہنے والے امڈ آئے۔ بھوپال والا کو آنے والے تمام راستے اور سڑکیں مکمل طور پر جام ہو گئیں۔ نماز جنازہ آپ رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے محمد اعظم صابر صاحب نے پڑھائی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی تدفین مرکزی جامع مسجد فردوس کے دامن میں مدرسہ کے ملحقہ اندرون میں کی گئی۔ اب تو مدت سے میسر ہی نہیں تازہ سخن، اب تو مدت سے میسر ہی نہیں تازہ سخن، ہائے ایک شخص کی باتوں سے مہک آتی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔